چیپٹر نمبر 3 فوٹوسینسز اینڈ ریسپائریشن ان پلانٹس، لیکچر نمبر 2 آپ کا فوٹوسینسز اینڈ امپورٹنس، یعنی کہ یہاں پر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو فوٹوسینسز ہے وہ پلانٹس کے اندر کیسے ہو رہی ہے اور فوٹوسینسز کی اہمیت کیوں ہے، وہ امپورٹنٹ اتنی کس لیے ہوتی ہے۔ دیکھیں اگر ہم پلانٹس کے اندر بات کرتے ہیں نا کیمیکل ریاکشن کی، تو کوئی بھی پلانٹ ہے، ہر پلانٹ کے اندر ایک کیمیکل ریاکشن ہو رہا ہے جس کا نام ہے فوٹو سینتھسس۔ تو بیٹا آپ نے نا یہاں پر ایک چیز یاد رکھنی ہے، پلانٹ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی خوراک خود تیار کر سکتے ہیں، لیکن ہم اپنی خوراک خود تیار نہیں کر سکتے، ہم اپنی خوراک کے لیے یا تو پودوں کو کھائیں گے یا پھر اینیملز کو کھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پلانٹس ہیں وہ اپنی خوراک خود تیار کر سکتے ہیں، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو پلانٹس ہیں وہ اپنی خوراک خود تیار کیسے کرتے ہیں۔ تو بیٹا خوراک خود تیار کرنے کے لیے ان میں ایک پروسیس ہو رہا ہوتا ہے، اس پروسیس کا نام ہوتا ہے فوٹو سینتھسس کا۔ کیا ہوتا ہے؟ فوٹو سینتھسس۔ تو فوٹو سینتھسس ایک ایسا پروسیس ہوتا ہے جس کے دوران پلانٹس کیا کریں گے، پلانٹس آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ اور واٹر کو استعمال کرتے ہیں۔ پلانٹس کسے استعمال کریں گے؟ پہلے وہ استعمال کریں گے واٹر کو، اور واٹر کے ساتھ ساتھ وہ کس کو استعمال کرتے ہیں؟ یہ دیکھیں واٹر لے رہے ہیں پلانٹس، ساتھ میں کس کو استعمال کریں گے؟ استعمال کریں گے پلانٹس کاربن ڈائی آکسائڈ کو۔ جب پلانٹس واٹر اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو استعمال کریں گے، اس کے نتیجے میں وہ خوراک تیار کریں گے، اور وہ جو خوراک بیٹا بنے گی نا، وہ خوراک بنتی ہے گلوکوز کی فارم کے اندر۔ وہ خوراک کس فارم میں پریپیئر ہوگی؟ گلوکوز کی فارم کے اندر تیار ہو جائے گی، اور ساتھ میں یہاں پر ایز اے بائی پروڈکٹ کے طور پر ایک گیس نکلتی ہے جس کو ہم نام دیتے ہیں آکسیجن کا۔ اب یہ ہو گئی ایکویشن آف دا فوٹو سینتھسس، لیکن آپ نے اس کی ڈیفینیشن کو لکھنا کیسے؟ آپ کہیں گے فوٹو سینتھسس دا کیمیکل ریاکشن۔ دیکھیں یہاں سے دیکھتے جائیں ایکویشن کو اور اسی کو دیکھ کے لکھتے جائیں۔ آپ نے کہنا ہے دا کیمیکل ریاکشن ان وچ واٹر اینڈ کاربن ڈائی آکسائڈ combine together and forms glucose and oxygen. Glucose and oxygen is known as photosynthesis. کیا نام دے دیں گے؟ photosynthesis. آپ نے کیسے ڈیفائن کرنا ہے photosynthesis کو؟ آپ نے یہاں پر اس کو ڈیفائن کرنا ہے in photosynthesis water and واٹر اور ساتھ میں کیا؟ دیکھیں واٹر اور ساتھ میں کیا مل رہا ہے؟ کاربن ڈائی آکسائڈ۔ تو جو چیزیں میں نے سامنے بنائی ہیں اسی کو لکھتا جاؤں گا، واٹر اینڈ کاربن ڈائی آکسائڈ، آگے کیا لکھوں گا؟ کمبائنز ٹوگیدر، آپس میں ملیں گے اور کیا بنائیں گے؟ ویری گڈ، اینڈ فارمز گلوکوز، اور ساتھ میں کیا بنے گی؟ ویری گڈ، آکسیجن۔ اور یہ جو پروسیس ہوگا جس میں یہ بنے گا اس کو ہم کیا نام دے دیں گے؟ ویری گڈ، اس کو کیا نام دیں گے؟ فوٹو سینتھسس کا نام دے دیں گے۔ تو یہ ہو گئی اس کی ڈیفینیشن۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو فوٹو سینتھسس ہے وہ اتنی اہم کیوں ہوتی ہے۔ دیکھیں بیٹا اگر ہم بات کرتے ہیں نا فوٹو سینتھسس کی، ہم کہتے ہیں فوٹو سینتھسس کے دوران کون کون سی چیزیں بن رہی ہے؟ پہلی جو چیز بن رہی ہے وہ کیا ہے، اور دوسری جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ آکسیجن۔ دیکھیں جب ہم سانس لیتے ہیں، سانس لینے کے دوران آکسیجن باڈی میں لے کے جا رہے ہیں، بالکل لے کے جا رہے ہیں۔ اگر فرض کریں اگر آپ کو آکسیجن نہیں ملے گی تو آپ سانس لے سکیں گے؟ اگر سانس نہیں لیں گے تو ہماری ڈیتھ ہو جائے گی نا، بالکل ہو جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں سانس لینا ہے، اگر ہمیں بیٹا سانس لینا ہے تو ہمیں کیا چیز ریکوائرڈ ہوگی، اور آکسیجن کس پروسیس میں بنتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر فوٹوسینتھسس ہوگی پلانٹس کے اندر، دین پلانٹس آکسیجن بنائیں گے، جب آکسیجن بنائیں گے تو آکسیجن ہم لیں گے، وہ ہمارے زندہ رہنے کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے۔ تو پہلا پوائنٹ یہ فوٹوسینتھسس امپورٹنٹ کیوں ہے؟ بیکاز آپ کہیں گے کہ بیٹا فوٹوسینتھسس پریپیئرز آکسیجن، فوٹوسینتھسس کیا تیار کرتی ہے؟ آکسیجن کو تیار کرے گی۔ فوٹوسینتھسس کے دوران جو گیس ریلیز ہوگی اس کا نام کیا ہوگا؟ آکسیجن۔ اور آکسیجن جو ہوتی ہے وہ ہمارے لیے کیا ہوتی ہے؟ امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ اینڈ اور دس گیس از امپورٹنٹ فار اس، اور یہ گیس ہمارے لیے کیا ہوگی؟ ہمارے لیے بہت زیادہ کیا ہوگی؟ ضروری ہوگی۔ اب اگر بیٹا ہمیں زندہ رہنا ہے تو زندہ رہنے کے لیے خوراک چاہیے کہ نہیں؟ انرجی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ بالکل چاہیے۔
اگر آپ کو کھانا نہ دیا جائے تو آپ کیا زندہ رہ سکتے ہیں؟ 10 دن سے زیادہ کبھی بھی نہیں رہ سکتے. اس کا مطلب ہے ہمیں زندہ رہنے کے لیے خوراک چاہیے. اور خوراک کو ہم کیسے لیتے ہیں؟ یا تو ہم کوئی سبزی کھائیں گے یا پھر کسی اینیمل کو کھاتے ہیں. اب اگر آپ کسی پلانٹ کو کھاتے ہیں، کوئی سبزی کھاتے ہیں، تو اس کے اندر آپ کو کیا ملے گی؟ گلوکوز ملتی ہے. اس کا مطلب ہے جب ہم زندہ رہنے کے لیے خوراک کھائیں گے، فوڈ کھائیں گے، تو فوڈ کے اندر ہمیں جو خوراک ملے گی وہ کس فارم کے اندر ملے گی؟ گلوکوز کی فارم میں ملے گی. اور گلوکوز کس ری ایکشن میں بنے گی؟ فوٹو سینتھسس میں بنے گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر بیٹا پلانٹس فوٹو سینتھسس نہیں کریں گے تو گلوکوز نہیں بنے گی. جب گلوکوز نہیں بنے گی تو آپ کو خوراک نہیں ملے گی، ہمیں خوراک نہیں ملے گی، تو ہماری ڈیتھ ہو جائے گی. اس کا مطلب ہے اگر ہمیں زندہ رہنا ہے تو ہمیں کیا چاہیے؟ اور اگر ہمیں گلوکوز چاہیے تو پلانٹس میں کون سا ری ایکشن ہوتا رہنا چاہیے؟ فوٹو سینسز کا. تو دیٹس وائی ہم کیا کہتے ہیں کہ جو فوٹو سینسز ہے وہ ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ فوٹو سینسز کے دوران جو بائی پروڈکٹ ہوتے ہیں فوٹو سینسز کے وہ ہوتے ہیں. بائی پروڈکٹ کا مطلب ہے جو چیزیں بنتی ہیں. بائی پروڈکٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو چیزیں بن رہی ہیں. تو فوٹو سینسز کے دوران گلوکوز بنتی ہے اور آکسیجن بنتی ہے، اور یہ دونوں جو چیزیں بن رہی ہیں یہ ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کا مطلب ہے اگر یہ دونوں چیزیں نہیں بنیں گی تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے. تو یہ آپ کا آگے لیکچر نمبر 2 فوٹو سینسز اینڈ امپورٹنس آف فوٹو سینتھسس.